بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشتیاق بخاری، ایڈمن، اسٹیٹ نیوز منصرہ۔ اس وقت انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے بہت ہی سینئر موسٹ صحافی بھی ہیں اور ایک ایسی شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر سید سبطین شاہ صاحب، جو کہ نمل یونیورسٹی میں نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز کے شعبہ انٹرنیشنل ریلیشن میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور گزشتہ 30 سال سے ان کا تعلق جو ہے وہ شعبہ صحافت سے رہا، الیکٹرانک میڈیا سے رہا، اور اس پلیٹ فارم کے اندر اس کے اوپر رہتے ہوئے انہوں نے گراں قدر خدمات سر انجام دیے ہیں، اور یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے جو کہ ان کا جو آبائی علاقہ ہے وہ پیراں تحصیل منصرہ، جو کہ ایک دیہی علاقہ ہے، خیر آباد اور پیراں ساتھ منسلک علاقے ہیں، تو اس کو بھی اور منصرہ کو بھی اور ان علاقہ جات کی جو مسائل ہیں ان کو بھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا، اس علاقے میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس کو بھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا، اور ان مسائل کے حل کے لیے انہوں نے تجاویز بھی دی ہیں۔ اور میں جناب شاہ صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے اسٹیٹ نیوز منصرہ چینل کو وقت دیا، اور اس کے بعد میں یہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پر آنے کا، اور کہ آپ سے گفتگو کر سکوں، اور آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اسٹیٹ نیوز کے نام سے یہاں پر یوٹیوب چینل شروع کیا ہوا ہے، اور اس کو مونیٹائز بھی آپ نے کر لیا ہے۔ آپ کی جو محنت ہے، آپ کی جدوجہد ہے، انتہائی قابل ستائش ہے، اور آپ بھی اپنے علاقے سے جڑے ہوئے ہیں، وہاں کے مسائل اور لوگوں کے معاملات پر آپ گہری نظر رکھتے ہیں، اور بہت شکریہ اشتیاق بخاری صاحب۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں جناب ڈاکٹر سبطین شاہ صاحب آپ سے کچھ باتیں جو ہیں وہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں تعلیم کی اہمیت جو ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور پاکستان کے اندر جو ہے تعلیم کی اہمیت جو ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور کیا اس میں مزید جو ہے وہ بہتری لائی جا سکتی ہے، اور ایک ایسی بہتری کہ جس میں بڑی سٹرگل کے بعد جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ غریب ملک ہے، اور یہاں پہ جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس تعلیم کو جو آگے چل کر جو ہے وہ ملک کے لیے بھی اور اپنے علاقے کے لیے بھی اور اپنے خاندان کے لیے بھی جو ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ فائدہ بخش ثابت ہو سکیں، تو اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ شکر گزار ہوں اشتیاق بخاری صاحب، اور بہت ہی اہم سوال ہے تعلیم کے حوالے سے۔ پورے ملک کے اندر بھی تعلیم کے نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور چونکہ ہمارا تعلق بنیادی طور پر پیراں اور پھر خیربات سے ہے، تو اس لیے میں ذاتی طور پر خود اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ ہمارے جو بچے ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان میں نوجوان بھی ہیں اور چھوٹی عمر کے بچے بھی ہیں، ان کی تعلیم کی کوالٹی پر ہم نے زور دینا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ کمپٹیشن کا دور ہے، مقابلہ ہے، اس میں کوالٹی نہیں ہوگی تو پھر آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بات لوگوں کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ لوگوں کی زمینیں کم ہو گئی ہیں، زمینیں محدود ہو گئی ہیں، اب صرف تعلیم کی بنیاد پر آگے جا سکتے ہیں۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہماری جو اقدار ہیں، ہماری ثقافتی اقدار ہیں، ہماری سماجی اقدار ہیں، ان کو بھی ہم نے نہیں چھوڑنا۔ بڑوں کا احترام کرنا، خواتین کا احترام کرنا، بچوں سے پیار کرنا، ایک دوسرے سے قربت رکھنا، مہمان نوازی، یہ ساری ہماری اقدار ہیں، اس کو نہیں چھوڑنا۔ چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ گھر کے اندر رہنے والے بچوں کا اپنے والدین کے ساتھ کنیکشن ختم ہوتا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان کا کنیکشن کہیں امریکہ سے، برطانیہ سے اور دنیا کے مختلف ملکوں سے ہو سکتا ہے، اور اپنے والدین کے ساتھ ان کا کنیکشن کمزور ہو رہا ہے۔ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور ترقی کریں، یہ ملک ترقی کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آگے بڑھنے کی کوشش میں اپنی اقدار بھول جائیں۔ تو تعلیم کے ساتھ ساتھ ہماری سماجی اقدار کا جاری رہنا اور ان کو اپنانا بہت ضروری ہے۔
بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. تو اس پہ میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ بات ہو. میں اکثر اپنے کالم میں بھی میں نے لکھا, چینل پہ بھی, اور اس پہ تبصرہ وغیرہ بھی کیا کہ چونکہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ, انٹرنیشنل ریلیشن پہ آپ پڑھاتے بھی ہیں, پروفیسر بھی ہیں, اور بیرون ملک آپ کا زیادہ عرصہ جو ہے آپ کا باہر گزرتا ہے, تو وہاں تو جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ان کا جو اسکیل ہوتا ہے, جو ان کی ایک کوالٹی ہوتی ہے یا جو پاور ہوتی ہے یا جس طرح, تو ان کو تو وہاں کی حکومت جو ہے وہ اس کے مطابق ایڈجسٹ کر لیتی ہے. لیکن ہمارے ہاں جو میرٹ سسٹم ہے اس کی وجہ سے جو ہے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ بے روزگار ہو چکے, چونکہ جو بچے پڑھتے ہیں, ماسٹر کرتے ہیں, گریجویشن کرتے ہیں, تو اس کے بعد جو ہے وہ محنت مزدوری کے قابل بھی نہیں رہتے. تو یہاں پہ جو بے روزگاری ہے یا جو میرٹ سسٹم یہاں پاکستان کے اندر ایک پرانا سسٹم چل رہا ہے اور جو نیا چل رہا ہے, تو اس میں اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیے جی, بڑی اچھی بات کی آپ نے, تھوڑا سا موازنہ کرنے کی کوشش کی ہے یورپ کے ساتھ پاکستان کا. میں ایک دوبارہ کہوں گا کہ یورپ کی ترقی اس لیے ہوئی ہے کہ یورپ نے اس پہ بہت زیادہ جدوجہد کی, اپنے نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارا نظام وہ انگریزوں کا دیا ہوا نظام, اب عدلیہ کے حوالے سے بھی دیکھ لیں یا پھر آپ اس کو تعلیم حوالے سے, تعلیم کے نظام کے حوالے سے دیکھ لیں کہ انتہائی فرسودہ نظام ہے. اس کو نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نظام جہاں پر برابری کی سطح پر تمام لوگوں کو برابر اور مساویانہ مواقع مل سکیں. یہ تعلیمی نظام جو پاکستان میں ہے یہ لوگوں کو تقسیم کر رہا ہے. امیر لوگوں کے لیے وہ ایسا نظام ہے کہ غریب آدمی سوچ نہیں سکتا وہاں پر بچوں کو تعلیم دے. بیکن ہاؤس, ایچیسن, ہائی لیول کی جہاں پر ایسی فیسیں ہیں کہ جو امیر لوگ ادا کر سکتے ہیں. درمیانی درجے کا جو تعلیمی نظام ہے, مڈل کلاس کا جو ایک مڈل کلاس جنریٹ کر رہا ہے, اور غریب لوگوں کے لیے تعلیمی نظام ایسا تعلیمی نظام ہے کہ جہاں پر کوالٹی کی ایجوکیشن نہیں ہے. اور چوتھا تعلیمی نظام مدرسوں کا تعلیمی نظام ہے جو میچ ہی نہیں کرتا سوسائٹی کے ساتھ. وہاں سے فارغ ہونے کے والے بچے جو ہے وہ ٹھیک ہے علماء دین ہے, لیکن سوسائٹی کے طور طریقے اور اس کے بعد جو حکومتی جابز ہیں ان میں بھی فٹ نہیں آتے وہ. تو ایک یکساں تعلیمی نظام ایسا ہونا چاہیے جہاں پر تفریق نہ ہو اور پوری قوم کے اندر یونٹی پیدا ہو. یہ بہت ضروری ہے. دوسرے یورپ میں نے چیز بڑی ایک غور سے دیکھی ہے, وہاں پر جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں یا لوگ جو جابس کرتے ہیں وہ رات کو جلدی سو جاتے ہیں. یہاں پر تو کوئی اس کا کوئی نظم نہیں ہے, تنظیم ہی نہیں ہے اس حوالے سے کہ ایک جو بچہ جو صبح اسکول جانا ہے یا جو بس کسی آدمی نے ڈیوٹی کرنی ہے تو وہ رات کو بھی 2 بجے تک جاگتا رہے گا. اس لیے سسٹم وہ درم برمار مہاراج ہوتا ہے. بچوں کی تعلیم کے حوالے سے والدین خصوصی توجہ دیتے ہیں, اور ان کو جو ایکسٹرا سرگرمیاں ہیں جن میں ان کا وقت ضائع ہوتا ہے مشغول قطعاً نہیں ہونے دیتے. تو یہاں پر میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس موبائل اور سوشل میڈیا ایک بے لگام گھوڑا ہے جو ان بچوں کی تربیت کے حوالے سے وہ کوئی نظم و ضبط نہیں ہے اس میں. اس لیے والدین کو بہت زیادہ توجہ دینی پڑے گی اپنے بچوں پر کہ ان کے بچے کس کے ساتھ رابطے میں ہیں, ان کے بچے اسکول کے علاوہ کہاں پر جاتے ہیں, کن لوگوں سے ملتے ہیں. سوشل میڈیا کبھی کے حوالے سے بھی والدین بچوں کی نگرانی کریں تاکہ ان کے بچے جو بچے ماحول کے اور معاشرے کے سپرد ہو جاتے ہیں وہ کبھی بھی بہتر تربیت نہیں پا سکتے. بہت اچھی بات کی ہے جی, بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ نشاندہی جو آپ نے تجاویز دی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر آپ اپنا جو علاقہ ہے پیراں خیرآباد پھر منصرہ ہے, تو نظم کے حوالے سے آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس والا سسٹم نہیں ہے جس طرح. اور حکومت کو اس بات کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ کھیل کے میدان ختم ہو گئے, کہ بچے جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلیوں میں مکانوں کی چھتوں پہ کھیل رہے ہیں. یہاں کوئی سرکاری سطح پہ, میں منصرہ کا یہ کہوں گا کہ منصرہ کا جو ٹی ایم ہے وہ کے پی کے کا سب سے بڑا جو ریونیو کلیکٹ کرنے والا جو ٹی ایم ہے منصرہ ہے. اسی طرح اور بھی فنڈ آتے ہیں, لیکن یہاں کھیل کا میدان نہیں ہے. بچوں کی مصروفیات کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی, جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ بچوں کی صحت خراب ہو رہی ہے, بچے جو ہیں وہ جرائم کی طرف بھی بچے راغب ہو رہے ہیں کہ وہ ہر وقت جب
موبائل کو یوز کریں گے تو پھر خطرناک ہے. تو شاہ صاحب میں آپ سے جو ابھی کرنٹ ہمارا جو پولیٹیکل بحران ہے اور مسائل ہیں کہ جو عدم اعتماد تحریک کے ذریعے حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی جو ہے وہ چلی گئی، اور اس حوالے سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ٹھیک ہوا، یا کیا ہونا چاہیے کہ جو عدم ایک سیاست کے اندر استحکام جو ہے، اور پھر ابھی دیکھیں سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ نعرے بازی ہوئی، اس پہ ایک ایشو بنا ہوا ہے. اور اس کے سوال ایک اور سوال بھی میں ایڈ کر دوں گا کہ ابھی گزشتہ رات جو ہے عید کے یا چاند کے حوالے سے اس کو بھی ایک سیاست کی نظر جو ہے وہ کر دیا گیا کہ تقریباً مرکز نے جو ہے 3 مئی بروز منگل عید کا اناؤنسمنٹ کیا، اور جو کے پی کے گورنمنٹ ہے اس نے آج کے دن کا کہہ دیا تھا، اور پھر میرے خیال میں رات کے 12-1 بجے تک جو ہے وہ لوگ کرب کا میں مبتلا رہے. لوگوں نے خریداری کرنی تھی، لوگوں نے روزہ رکھنا تھا، لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ کس کا قصور ہے، اور یہ کیوں عوام کو جو ہے وہ ہر حال میں یعنی کہ ان کے لیے پریشانی کے اسباب جو ہیں وہ چھوڑے جا رہے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ باتیں کی آپ نے. یہ 2-3 موضوع ہیں اس میں. ایک تو میں پچھلی بات کو کنٹینیو تھوڑا رکھتے ہوئے کہ جہاں پر مکانات بنتے ہیں حکومت ایسی پالیسیاں بنائیں کہ جہاں پر مکانات بنے، سوسائٹیز بنے، وہاں پر بچوں کی کھیل کے لیے گراؤنڈز ہونے ضروری ہیں. یہ بغیر کسی پالیسی کے مکانات بن رہے ہیں، تنگ گلیاں، اور وہاں پر کھیل کے لیے کوئی میدان نہیں ہے. تو اس کا مطلب سوسائٹی کو تباہ کیا جا رہا ہے. نئی نسل ہماری جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی. وہ نسل صحت افزا سرگرمیوں کے بجائے وہ کوئی ایسی سرگرمی ملوث ہو جائیں گے کہ ان کا مستقبل خراب ہو جائے گا. دوسری بات آپ نے ملک کی سیاست کے حوالے سے بات کی، اور پھر تھوڑا سا انٹرنیشنل ٹچ بھی ہے کہ مدینہ میں جو کچھ ہوا اس حوالے سے بات کی. پاکستان میں پاکستان جب سے وجود میں آیا ہے وہ کہیں نہ کہیں بیرونی طاقتوں سے وابستہ ہے. وہاں سے امداد ملتی ہے اور پاکستان اپنا نظام چلاتا ہے، قرضے لیتے ہیں آپ. تو انٹرنیشنلی آپ کنیکٹڈ ہیں. امریکہ کے ساتھ بھی ہیں. 1947 میں جب پہلے ایمبیسڈر تھے ابو الحسن اصفہانی، تو انہوں نے یہ خط لکھا تھا کہ پاکستان ایک کمزور ملک ہے، ان کو پاکستان کو مالی امداد کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو پاکستان کے پرائم منسٹر تھے لیاقت علی خان، انہوں نے دورہ کیا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات پاکستان کے بہت قریبی تعلقات قائم ہو گئے. سوویت یونین جانے کے بجائے وہ وہاں پر چلے گئے. اس وقت سے لے کر اب تک تعلقات ان میں نشیب و افراز آتے رہتے ہیں. اور امریکہ کی طرف سے جو مداخلت کی بات ہے، اس کو آپ جو عمران خان کی گورنمنٹ نے الزام لگایا کہ مداخلت کی ہے، عمران خان کی گورنمنٹ نے آخر پہ آ کے الزام لگایا تو خود ہی عمران خان کی گورنمنٹ انہوں نے آئی ایم ایف سے قرضے لیے. آئی ایم ایف کا زیادہ تر اثر و رسوخ آئی ایم ایف پہ امریکہ کا ہے. وہاں سے آپ قرضے لیتے ہیں. اور بہت سارے قرضے لیے عمران خان کی گورنمنٹ نے. خود عمران خان کے ذاتی طور پر بھی تعلقات جو بین الاقوامی سطح پر ہیں. خود ان کے جو پرانی برادر لاز ہیں ان کے سابقہ، ان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بڑے گہرے. ان لابیوں سے تعلقات، وہ لوگ جو دنیا میں بہت بڑا اثر رسوخ رکھتے ہیں، وہ فیملیز ان کے ساتھ تعلقات ہیں. تو اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ جو عمران خان کی پارٹی ہے اس ایشو کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے. اور جہاں تک ان کا تعلق ہے یہ آئے ہیں، تو یہاں پر ایک بڑا افسوسناک بات یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت، کسی بھی حکومت کو اس کو مضبوط نہیں ہونے دیا جاتا. سیاسی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کمزور رہی ہیں. کوئی بھی بہت مشکل سے اگر 5 سال لگا بھی لیے تو انتہائی مشکل حالات میں لگائے ہیں. پچھلی جو پیپل پارٹی گورنمنٹ تھی، زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے، 2 پرائم منسٹر چینج ہوئے. اس کے بعد جو گورنمنٹ آئی مسلم لیگ نواز کی، تو وہاں پر بھی 2 پرائم منسٹر اس 5 سالوں کے دوران رہے. تو اب 3.5 سال تقریباً لگائے ہیں. اس کے بعد ان کی حکومت تبدیل کر دی اور یہ آگے ان کو بڑا شارٹ ٹائم ملا ہے. جتنے مسائل تھے عمران خان کے، وہ ان کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا. اور ان کے لیے یہ نہیں کہ آسانی ہے، ان کے لیے بہت چیلنجز ہیں. تو یہ چیلنجز کشمکش، پاکستان احتجاج، دھرنے، اس کی نظر ہو رہا ہے. پاکستان نے بہت آگے جانا تھا. یہاں پر جو بڑے بڑے پروجیکٹس تھے وہ لگنے تھے. سی پیک پہ رفتار بڑی سست ہے. تو یہ جگہ اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو پھر ملک آگے بڑھنا بہت مشکل ہوگا. آپ نے جہاں تک بات کی اس کی کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسجد نبوی میں وہاں پر شور شرابہ کیا گیا. دیکھیے وہ بڑی عزت والا مقام ہے. وہ خدا تعالیٰ نے، پروردگار نے
ان کو جو مقام دیا ہے پیغمبر گرامی کو، وہ انسان کی سوچ سے بہت زیادہ بالا تر ہے، اور وہاں پر آ کر بڑے سے بڑا بدماش، بڑے سے بڑا جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے جھک جاتا ہے وہاں پر احترام کے لیے. وہاں پر لوگ جا کر اختلافات احتجاج بھول جاتے ہیں وہاں پر، چونکہ وہاں پر عبادت کی جگہ ہے، ذکر ہوتا ہے، خدا اور رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اور خاص پر یہ آخری جو عشرہ ہے یہ رمضان کا، یہ تو برکتیں سمیٹنے والا عشرہ ہے. وہاں پر ایک پلاننگ کے تحت آپ جائیں اور ہلڑ بازی کریں، شور شرابہ کریں، کیا قیامت کے روز منہ دکھائیں گے آپ پیغمبر گرامی کو؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اقبال کہتے ہیں کہ خدا کو مخاطب کر کے کہ تو غنی از ارد و عالم، من فقیر، روز محشر عذرهای من پذیر، اگر میں بھی نہیں حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہان بگیر. اے خدایا تو بادشاہ کا بادشاہ ہے اور میں ایک فقیر ہوں. روز محشر خدایا میرے تمام عذر کو، تمام گناہوں کو معاف کر دینا. اگر پھر بھی میرا حساب ضروری ہوا تو نگاہ مصطفیٰ سے دور رکھنا، کیونکہ میرے اعمال بڑے کمزور ہیں، میں ان کے سامنے شرمندہ نہ ہو سکوں. کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ نے شور شرابہ کیا وہاں پر جا کر، روضہ رسول پر، مسجد نبی کے سامنے آپ نے شور شرابہ کیا. یہ انتہائی غلط بات جو ہے. آپ کے اختلافات، آپ کی عداوت، آپ کی تحریک، آپ کا احتجاج پاکستان کے اندر ہے، اور پھر وہاں پر مقدس مقام آپ ایسا کرتے ہیں، یہ کوئی خدمت نہیں ہے. دوسری بات جو ہے وہ رویت ہلال کے حوالے سے، تو یہ ہمیشہ سے مسئلہ چلتا آ رہا ہے. اور اس وقت جو ہے چونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے صوبہ سرحد میں، صوبہ سرحد جسے ابھی کیپی کیا کہتے ہیں، خیبر پختونخوا، تو انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ ابھی حکومت اعلان کرتی ہے ہماری کہ عید جو ہے وہ سوموار کو ہوگی، مرکز والوں نے منگل کو اعلان کر دیا. تو اس سے مزید افراتفری، کشمکش پھیلتی ہے لوگوں میں. تو اس سے کوئی جو مذہبی حوالے، مذہب کو استعمال نہ کیا جائے، سیاست کی نظر نہ کیا جائے. مذہب کو، لوگوں کے جو کہ معاملات مذہب سے خدا تعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. ملک کے استحکام کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. احتجاج بھی کریں، ایسا احتجاج کرنا حق ہے، لیکن ایسا احتجاج نہیں کرنا چاہیے جس میں ملک کے اندر تخریب پھیلے، اختلافات ہوں، نفاق پھیلے اور ناتفاقی پھیلے. ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. جی، بہت مفصل گفتگو ہوئی، اچھی استراحت. تو یہ میں سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان کا جو بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے، کہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، وہ کس طرح کے ہونے چاہیے کہ جس کا فائدہ جو ہے وہ قوم کو. بات وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت انٹرنیشنل جو ریلیشن کے حوالے سے جو ہے سب آئی ایم ایف سے لون لینا، دوسرے ممالک سے لون لینا، وہ موجودہ جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی انہوں نے بھی لیا، بلکہ سب سے زیادہ لیا. اور جو اب حکومت آئی ہے وہ بھی ان کا جو آئی ایم ایف سے وہ جو آلات ہیں یا مذاکرات ہیں ان کے یہی ہیں کہ جو زیادہ ڈالر جو ہیں لون مل جائے اور اس سے جو موجودہ ملکی حالات ہیں یہ چل سکیں. لیکن یہ تعلقات جو ہیں، جو عام آدمی ہے وہ اس وقت مسائل کا شکار ہے. جو ہمارے الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ آگے جاتے ہیں اور وہ ایسے اقدامات کیوں نہیں کرتے کہ جس سے عام آدمی کو فائدہ ہو. کہ یہاں روزگار نہیں ہے تو کیا ہمارے جو الیکٹڈ لوگ ہیں یا حکومت ہے وہ دوسرے ملکوں میں ہمارے لوگوں کے جانے کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کر سکتے ہیں کہ وہاں سے تو بہت بڑا پیسہ جو پہلے سے پاکستانی ہے وہ بھی کما کے بھیجتے ہیں، اور وہاں پاکستان کے لوگوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اور وہاں سے جو انٹرنیشنل جو ہمارے سیاسی حالات ہیں وہ بھی ہیں. لیکن عام پبلک کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ عام آدمی جو ہے اس تک اس کا جو فائدہ ہے جی بہت اہمیت کے عمل ہیں بین الاقوامی تعلقات، اور کسی بھی ملک کی فورن پالیسی ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اور اس کا تعلق صرف خارجہ تعلقات سے نہیں ہوتا بلکہ اندرونی معاملات اثر انداز ہوتے ہیں بیرونی تعلقات پر بھی. اگر اندرونی طور پر کمزور ہوگا کوئی ملک تو وہ بیرونی طور پر اچھے تعلقات نہیں بنا سکتا. چائنا نے اپنے ملک کو اندرونی طور پر اقتصادی حوالے سے مضبوط کیا، تو آج دنیا میں اس کا اثر رسوخ ہے. چائنا کا ایک رائزنگ اکانومی کے طور پر متعارف ہوا ہے چائنا، اور مختلف ملکوں سے بڑے بڑے معاہدے کر رہے ہیں، وہ اپنے تعلقات بنا رہے ہیں. بین الاقوامی تعلقات صرف ڈپلومیسی تک محدود نہیں ہے،
بلکہ ایک یہ وائڈر کنسیپٹ آف دی ریلیشنز اور کوآپریشن ہے مختلف ملکوں کے درمیان. سیاسی تعلقات جسے سفارتکاری کہہ سکتے ہیں آپ، ڈپلومیسی کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے، اس میں اقتصادی تعلقات بھی بین الاقوامی تعلقات میں شامل ہیں، فوجی تعلقات بھی شامل ہے، فوجی تعاون بھی شامل ہے، تو یہ کلچر ایکسچینج بھی اس میں شامل ہے. اور کسی ملک کی فارن پالیسی، اس میں فارن پالیسی کے 2 بنیادی اصول ہوتے ہیں، ان کو اپنا کر بہترین فارن پالیسی بنائی جا سکتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پیسفل کو ایگزسٹنس، کہ امن بقائے باہمی. دوسرا نان ایگریشن اور نان انٹرفیرنس، کہ کسی بھی ملک پر کوئی ملک تجاوز نہیں کر سکتا، جارحیت نہیں کر سکتا، اور دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا. برابری کی سطح پر تعلقات ہوتے ہیں. حکومتیں جو پاکستان میں اس سے پہلے آئی ہیں یا ابھی جو حکومت ہے، ان کو چاہیے کہ جو پہلے تو جو کچھ ہو گیا، لیکن ابھی اس حکومت کو چاہیے کہ برابری کی سطح پر تعلقات قائم کرے. یورپین یونین جو ایک نارمیٹو پاور ہے، ایک پیسفل اتھارٹی ہے، اس کی اپنی ڈائریکٹ فوجی قوت نہیں ہے، وہ تعلقات مذاکرات کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے، امن کے ذریعے بناتے ہیں. اور یورپین یونین مدد بھی کرتی ہے. GSP+ اسٹیٹس پاکستان کو ملا ہوا ہے 2014 سے اب تک وہ چل رہا ہے، اور اس پہ بھی جون میں غور ہوگا. اس کے علاوہ پاکستان FATF کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ میں شامل ہے. اب پاکستان اگر دوبارہ GSP+ لینا چاہتا ہے تو اس کو اپنی کارکردگی بہتر بنانی ہوگی، اور ملک کے اندر جو معاملات ہیں وہ ٹھیک کرنے ہوں گے. یورپین یونین ڈیموکریسی پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے، انسانی حقوق، ہیومن رائٹس پہ بہت زیادہ دیتا ہے، اور سوشل جسٹس کے حوالے سے بہت زور دیتا ہے. یہ 3 بنیادی ویلیوز ہیں یورپین یونین کی. تو اس سطح پہ کام کی پاکستان میں جمہوریت اگر مستحکم ہوگی، پاکستان میں انسانی حقوق کے مسائل بہتر ہوں گے، اور پاکستان میں سوشل جسٹس قائم ہوگا، تو اس سے ہمارے یورپین یونین کے تعلقات بہتر ہوں گے. امریکہ کے ساتھ جہاں تعلقات کے حوالے سے بات ہے تو IMF سے پاکستان قرضہ لے رہے ہیں. قرضہ جو IMF جو ایک انٹرنیشنل انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے، تو وہ دوسرے ملکوں کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے قرضے دیتے ہیں تو ملک تاکہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. اب قرضہ در قرضہ وہ ٹھیک نہیں ہے. اب قرضے کو صحیح طرح استعمال کیا جائے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ملک کو آگے چلانے کے حوالے سے، اس سے فائدہ ہو، اس کا اثر عام آدمی تک پہنچے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن قرضہ لے کر کھا لیا جائے، اپنے اخراجات میں لگا دیا جائے، اور قرضہ لے کر اس قرضے سے پچھلے قرضے کا سود ادا کیا جائے تو وہ ملک پھنس جاتا ہے، وہ دیوالیہ پن کا شکار ہو سکتا ہے. اس سے پہلے کئی مثالیں ہیں ملکوں کی اس طرح ہوئے. تو بین الاقوامی تعلقات کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنا کے ٹریڈ بہتر کریں، اپنی ایکسپورٹ بہتر کریں، آپ اپنا اثر و رسوخ بڑھائیں تو پھر تو فائدہ ہے. آپ اگر مساوی طور پر تعلقات آپ کے نہ ہو، برابری کے سطح پر تعلقات نہ ہو، تو وہ ملک پھر دوسرے ملکوں کی باتیں مانتا ہے، تو اس کی مجبور ہوتا ہے، اس کی اپنی سیاسی استحکام عالمی سطح پر کم ہو جاتا ہے، اس کا اثر و رسوخ کم ہو جاتا ہے. پاکستان کے اندر بہت پوٹینشیل موجود ہے، یہاں کے اندر، یہاں اس ملک میں بہت قابل لوگ موجود ہیں، اور خود ملک کے اندر بڑے وسائل ہیں، ان کو بروکار لایا جائے، اور ایسے لوگ جو مخلص ہیں اس ملک کے ساتھ ان کو آگے لایا جائے تو یہ ایک دنیا کے بہترین ممالک میں شامل ہو سکتا ہے، یہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. اور بہت شکریہ اشتیاق بخاری صاحب. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سبطین شاہ صاحب، آپ نے مختلف موضوعات پہ بات چیت کی. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ابھی جو پاکستان کے اندر جمہوریت ہے، اس جمہوریت نے قوم کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچایا، حتیٰ کہ جو قانون سازی کی گئی، یعنی کہ جو پارلیمنٹ نے جو قانون سازی کی ہے، اس میں ابھی تک کی قانون سازی جو ہے، اس میں اگر ایک قصاب سے فوڈ والے جا کے کتا جو ہے وہ ذبح کیا ہوا پکڑ لیتے ہیں اور وہ یہ گوشت فروخت کرتا ہے، تو اس کو گرفتار ہونے کے 15-20 دن کے بعد وہ رہا ہو کے آ جاتا ہے. اسی طرح تعلیم کے حوالے سے قانون سازی نہیں ہوئی. اسی طرح جو ہے تقریباً پاکستان میں جو اربوں روپے ماہانہ جو ہیں وہ ہمارا پارلیمنٹ کھا جاتا ہے، صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی اور سینٹ. تو جس طرح امریکہ کے اندر ایک جمہوری نظام ہے اور دوسرے ملکوں کے اندر ہے کہ جس میں ایک ملک کا پریزیڈنٹ ہے اور باقی چند اس کے ساتھ مشیر ہیں اور 1-2-3 وزیر ہیں، تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں شاہ صاحب کہ اس وقت پاکستان کا جو قومی خزانہ ہے
اس پہ صرف جو ہے وہ ہمارے وزراء مشیر اور یہ جو جمہوری لوگ ہیں اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں یہی پل رہے ہیں، اور اس کا ٹوٹل جو نقصان ہے، جو عوام جو اپنا ٹیکس سے جو پیسہ آگے بھیجتی ہے وہ ان کی فیسلٹی پہ وہ پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، اور عام آدمی جو ہے وہ محروم ہے، تعلیم کے شعبے میں بھی محروم ہے، صحت کے شعبے میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی یعنی کہ ممالک ہیں اس وقت ترقی یافتہ، ان ممالک میں جو تعلیم ہے وہ بھی فری ہے، صحت جو ہے وہ اس کے علاج معالجہ بھی فری ہے، تو یہاں پہ جو ہے یہ چیزیں نہیں ہیں، تو پھر ایسی جمہوریت کا کیا فائدہ ہے؟ تو پھر دوسری جو انٹرنیشنل لیول کی جمہوریت ہے وہ ہمارے ملک کے اندر کاپی کیوں نہیں کرتے؟ وہ بہت اہم سوال ہے، ٹائم بھی کم ہے، مختصر سی بات کروں گا میں، چونکہ میں دونوں سوسائٹیز کو دیکھا ہے، یورپ کی سوسائٹی کو دیکھا ہے اور پاکستان کی سوسائٹی کو بھی بہت قریب سے دیکھا ہے، اور بطور صحافی جب پاکستان کے نیشنل لیول پہ بھی کام کیا اور باہر بھی بطور صحافی بھی کام کیا اور ایز اے ریسرچ اسکالر بھی، اور وائس سے میں نے پی ایچ ڈی کیا، یورپ سے، سینٹرل یورپ سے میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، اور پی ایچ ڈی کا میرا جو مین ڈاکٹر آف سوشل سائنس ان پولیٹیکل سائنس اینڈ پبلک ایڈمنسٹریشن، اور اسپیشلائزیشن جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشن میں اور نیشنل سیکورٹی بھی خاص طور پر۔ تو جمہوریت کی ڈیفینیشن یا جمہوریت کی تعریف یہ ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ یہاں پر آپ کے ملک میں، ہمارا جو ملک ہے پاکستان، اس میں جو آپ خود چونکہ بڑے قریب سے مشاہدہ کیا ہے، بطور صحافی آپ نے کام کیا ہے، آپ نے الیکشن کا سسٹم دیکھا ہے، آپ نے، جو بندہ بدماش ہے، پیسے والا ہے، وہی الیکشن لڑ سکتا ہے، اور ایک صوبائی اسمبلی پر تقریباً 2-3 کروڑ خرچ کرتا ہوگا شاید، یا اس سے زیادہ، 10 کروڑ تک پہنچ گیا آپ کا معاملہ، اور قومی اسمبلی 15 سے 20 کروڑ لگاتا ہوگا۔ تو عام آدمی تو سوچ نہیں سکتا نا، آدمی 1 لاکھ روپے بھی نہیں لگا سکتا، تو وہ جو بندہ پیسے والا آئے گا یا بدماشی کے زور پر آئے گا، جاگیردار آئے گا، وہ قانون آپ کے لیے بنائے گا یا اپنے لیے بنائے گا؟ قانون سازی اس نے کرنی ہے۔ آپ کے جو فنڈ ہیں جو لوکل لیول پہ تقسیم ہونا چاہیے، یونین کونسل لیول پہ، وہ فنڈ ہے ممبر آف پروونشل اسمبلی یا نیشنل اسمبلی کے پاس فنڈ ہے، وہ جس تک رسائی نہیں ہم لوگوں کی۔ یہ تو جمہوریت نہیں ہے، جمہوریت کے نام پر یہ تو ایک شرمناک حرکت ہے کہ جمہوریت کو جہاں پر تو پلے ہی نہیں دیا، اس کو پرورش ہونے نہیں دی۔ تو یورپ میں تو ایک عام آدمی بھی الیکشن میں کھڑا ہو سکتا ہے، اور اتنے بڑے پیسے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ کم جب تک یہ سسٹم ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا، جو فرسودہ نظام ہے، جو جاگیردارانہ نظام ہے، جو مالدار لوگوں کا، سرمایہ دار لوگوں کا نظام ہے، اس میں جمہوریت پرورش نہیں پا سکتی۔ یہ بہت مشکل کام ہے یہ۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمارے چینل کو ٹائم دیا، اور انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ نیکسٹ ٹائم بھی ہماری نشست ہوتی رہے، جس سے تاکہ جو ایک نالج ہے وہ لوگوں تک، آپ جیسی شخصیت جو ہے وہ ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہوتی ہے۔ آپ ایک سکالر ہیں، اور اسپیشلی آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ چیزوں کو آبزرو کیا ہوا ہے، اور وہ نالج جو ہے یہاں بھی لوگوں تک وہ پہنچنا چاہیے، اور اس سے لوگ اسپیشلی جو ہمارے زیر تعلیم لوگ ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، تو انشاءاللہ بہت جلد آپ سے پھر نشست ہوگی، چونکہ بہت سے موضوعات ہیں، بہت سی باتیں ہیں، تو میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں بھی انتہائی شکر گزار ہوں اشتیاق بخاری صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا، اپنے چینل کے ذریعے آپ نے موقع فراہم کیا تاکہ میری بات بھی پہنچ سکے۔ ہمارا ملک ہے، ہمارا یہ علاقہ مانسرہ، پھر ہمارا گاؤں ہے پیرا ہے، ساتھ خیر آباد ہے، اور دونوں علاقے جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ، اور اس کی ترقی کے حوالے سے بھی انشاءاللہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا پیغام جائے گا لوگوں کو، اور لوگوں کے اندر خاص طور پر ایک بیداری پیدا ہوگی، اپنے بچوں پہ توجہ دیں، بچوں کی تعلیم پہ توجہ دیں لوگ، اور آگے بڑھ سکیں۔ بہت شکریہ جی۔